اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس شیطان مردود سے۔ اللہ، اس کلمے کے کہنے سے بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطان سے بچنے لگتا ہے۔ میرے عزیزو، مسئلہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ یہ قرآن کی خاصیت ہے۔ ہمارے پختون بھائی کنز پڑھیں گے اعوذ باللہ من، روٹی کھائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پارا خبر اعوذ باللہ، خدا بندہ نہ سکے گا۔ اعوذ باللہ یہ قرآن کے لیے ہے، ہر کام کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید کے لیے اعوذ باللہ اذا قرأت القرآن۔ اب اس پر غور کرنے کی بات ہے کہ تمام خیر اور حسنات کی پونجی قرآن ہے، اس سے ہٹانے کے لیے شیطان بڑا زور لگاتا ہے۔ ارے ترجمہ لکھا ہوا نہیں ہے، شیخ الہند نے نہیں کیا، حضرت مولانا اشرف علی صاحب نے اچھا نہیں لکھا، کون سی کتاب ہے جس میں ترجمہ نہیں؟ اب بہترین فوائد لکھے ہوئے، یہاں کیا سیکھنے آئے ہو؟ دیکھو شیطان کو، ارے آرام کر لیتے چھٹیوں کے دینے کہ کیا اپنے آپ کو غضب میں ڈال دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا اتنا زمانہ ہم نے پڑھا تو تفسیر نہیں آئی، تو اب 40 دن میں کیا آئے گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غور کرے حکمت الہیہ کو کہ قرآن پڑھنے سے پہلے فرمایا شیطان مردود سے بچو اور میری پناہ میں آؤ، بچا میں سکتا ہوں، کوئی اور نہیں بچا سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ بزرگ و برتر کے خصوصی انعام و احسان سے ہمارے عزیز دوست اس خیر کی نشست میں صبح سے شام تک شریک ہو رہے ہیں۔ شکر خدائے کن کے موفق شدی بخیر۔ اس سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ اگر معاشرے میں شیطانی اثرات کو کم کرنا ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ قرآن کو عام کر لیں، قرآن کی تعلیمات کو عام کر لیں۔ معاشرے میں فساد کس سے ہے؟ ایک فرقہ ہے جو حدیثوں کے نام پر گمراہ کر رہے ہیں، آپ قرآن عام کر لیں وہ جھوٹے ہو جائے گے۔ ایک فرقہ ہے جو صحابہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، آپ قرآن میں صحابہ کے مناقب رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اولئک هم المؤمنون حقا حبب اللہ الیہم الایمان وزینہ فی قلوبہم، اس قسم کے مواطن واضح کرے نا، ان کا جادو ٹوٹ جائے۔ جو لوگ شرک اور بدعت کے پجاری ہیں اور شرک اور بدعت کے عنوان سے لوگوں کو بہکاتے ہیں، آپ قرآن پڑھیے۔ مجھے کسی نے کہا ہے کہ بدعتیوں کے خلاف سب سے اچھی کتاب کا نام بتائے، میں نے کہا قرآن مجید۔ وہ حیران ہو گئے، میں نے کہا حیران نہ ہو اور احسن العلوم میں آؤ۔ وے اے گل نرگسا تو وتے دجنو دمیلسا، وے اے گل خاش خاشا زچے پگل راشمت التما تراشا۔ میں نے کہا احسن العلوم میں آؤ اور شعبان اور رمضان میں قرآن میں بیٹھو، پھر میں آپ سے اخیر میں پوچھوں گا کہ بدعتی کا کیا حال ہے، آپ کو جہنم کے بیچ میں نظر آئے گا یا نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی پناہ کی برکت اور حفاظت عطا کی ہے اور شیطان مردود سے ایک حد تک بچایا ہے۔ اب اگر ہم اس نعمت اور حفاظت کا شکر کریں تو یہ حفاظت مضبوط ہو جائے گی، اور اگر ہم اس کے خلاف کریں تو لئن شکرتم لازیدنکم، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، پھر پکڑ بھی اسی طرح سخت ہو جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کسی اور موقع پر بھی جب وسوسہ ہو، شیطانی خیالات ہو، جن اور پری بھوت وغیرہ کے خطرات ہو تو کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مفید ہوگا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد جو کلمہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. شروع اللہ کے نام سے. پہلے پناہ مانگی، جب حفاظت میں آیا تو اب کام کرنا ہے. اس کام کرنے کے لیے اللہ تعالی کی مدد پھر چاہیے. وہاں صرف علم ذات ذکر تھا اللہ، اور یہاں علم ذات کے ساتھ شبہ علم الرحمن اور صفت مشبہ الرحیم تینوں ذکر ہو گئے. لفظ اللہ میں حفاظت بہت زیادہ ہے، اور الرحمن میں استعانت بہت زیادہ ہے، اور الرحیم میں غفران ہے. دیکھو تین صورتیں ہیں. ایک تو آپ کو قابل بننا ہے، پناہ میں آ گئے. دوسرا پھر آپ کو کام کا موقع ملنا چاہیے، اور تیسرا آپ کے اس کام کا نتیجہ آنا چاہیے. قابل و لائق ہونا بسم اللہ، اور اس کام کا موجود ہونا الرحمن، اور اس کام کے نتیجے کا بہترین ہونا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں، یا شروع ہے اللہ کے نام پر جو بے حد مہربان ہے اور بہت زیادہ رحم والے ہیں. بسم اللہ با معونت کے لیے بھی ہے اور استعانت کے لیے بھی ہے، اور مفتحہ بھی ہے. ابتدئو و افتحو و اشرعو، شروع کرتا ہوں، افتتاح کرتا ہوں، ابتدا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے. اصل میں پہلی سورت جو نازل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے اسم ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھیے اس رب کے نام سے. تو ضرورت تھی کہ اسی طرز کا کلمہ ہو بسم اللہ. اور مشرکین کہا کرتے تھے بسم اللہ والعزا، لات اور عزا کے نام سے. تو رد آ گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تین بڑے معبود تھے ان کے، لات، منات، عزا. تو تین بڑے یہاں ذکر ہوئے، اللہ، رحمان، رحیم. افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثۃ الاخری. کہتے لات بگڑا ہوا تھا لا الہ الا اللہ کا، اور منات بگڑا ہوا تھا منان کا، اور عزا بگڑا ہوا تھا عزیز کا. صفات الہیہ کو بگاڑ دیا تھا شرکیت زبان سے.